کیا نام ہے بھائی؟ طلعت خانم جی. اچھا حضرت، آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو بھائی آئے تھے ابھی، تو میں نے اس کی تفسیر میں دیکھا ہے، تو وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ سنن نسائی کا ہی تھا، آواز نہیں آ رہی. ہاں ذکر بولو. ہی تھا باقی. ہاں مطلب اس چیز میں صرف اتنا ذکر ہی تھا، باقی جو باقی کتابیں ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ اس تعلق سے ہے، بلکہ وہ شہد والے واقعے سے ہی تھا، کہ تاکہ جو باقی لوگ ہیں، اگر حرام حلال کا مسئلہ ہے، کہ تاکہ یہ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے شہد کو حرام نہ ٹھہرا دے، کیونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی جی جی، اس امت کے اندر تک دونوں پہنچنا باتیں. تھا. جی، اس میں دونوں باتیں میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا اچھے سے، ہے جی اس جی سلسلے جی میں. اوکے انشاءاللہ. جی طلعت خانم صاحب، جی آپ کا نام یہی ہے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب. اچھا، جی فیمیل ہیں. وعلیکم السلام. جی میں نے جی طلعت، میرا نام طلعت. طلعت خانم. جی میں نے آپ کو ای میل بھی کیا تھا. جی سر. اچھے، تو انشاءاللہ میں وہیں آپ کا آنسر کر دوں گا. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سوال تو پوچھ لیجیے. نہیں، آپ نے بولا تھا کہ آپ اسٹریم میں کریں گے، اس کا ہاں، جواب تو دیں گے اسٹریم میں اسٹریم میں. پوچھ لیجیے، سوال پوچھ لیجیے. جی میں پوچھ لیتی جی. یہ اس میں ریاض الصالحین کی جلد نمبر 2 میں حدیث آئی 1124 میں. تو جی اس جی. میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 ہوں سنت بھی پڑھی جاتی. ہوں. تو اس کے بارے میں کیسے ہم لوگ تو یہاں پہ بچپن سے میں انڈیا سے بول رہی ہوں، تو جی ہم جی لوگ تو 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہی پڑھتے ہیں. جی جی تو جی جی. اس کے بارے میں صحیح بتا دیجیے. ہے. دیکھیے اس باب جی کے اندر روایت بھی موجود ہے ریاض الصالحین کے اندر. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں. اب دو الگ الگ فقہ ہے، جیسے کہ فقہ شافعی، فقہ حنفی ہے. فقہ حنفی میں جی نہیں ہے. ہاں، فقہ شافعی کے اندر اس روایت کو صحیح مان کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو ایک اور کھل کر بات بتا دوں کہ جی اگر فقہ حنفی کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم پڑھنا چاہے تو پڑھ جی سکتے ہیں. اس کا موقع کب آتا ہے؟ نارملی طور پر ہماری جو مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً نماز کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن رمضان وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں یوں ہوتا ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے، اس کے 10 یا 15 منٹ کے بعد پھر نماز کھڑی ہوتی ہے افطاری کا گیپ کی وجہ سے. تو جی کوئی غلط نہیں ہے، ایک مستحب ہے. اور وہ صحابہ کا جو پس منظر وہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظہر کے بعد جب سنت وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے، عصر کی نماز، اس کے بعد عصر کے بعد سے لے کے مغرب کا وقفہ ان کے لیے بہت زیادہ لگتا تھا. تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو ستونوں سے چپک جاتے تھے، چمٹ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد انتظار کرتے تھے. اور جیسے اذان ہوتی تھی تو پھر وہ جو گیپ ہوتا تھا 1 گھنٹے کا عصر سے مغرب کا، اس کے فوراً خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو صحابہ کرام کے اس بے قراری اور بے چینی کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا ایسا. ٹھیک، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کوئی غلط نہیں ہے، اور اس کے اندر آپشن ہے، جیسے کہ اور بھی دیگر موقع پر نفل وغیرہ ہے. تو اس موقع پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ کوئی الگ سے کوئی فرض، کوئی سنت نہیں، بس ایک نفل ہے. ٹھیک، تو جس طریقے سے مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہے، تو فقہ حنفی کے اندر اسی کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ آپ کو فرض پڑھنی ہے، 2 نفل مغرب کی پڑھنی ہے، سنت اور نفل پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ فقہ حنفی میں رہتے ہوئے بھی پڑھ لیں اذان کے بعد نماز سے پہلے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور فقہ شافعی میں جو اس کی باقاعدہ جو ہے وہ اجازت بھی ہے. ٹھیک. جی. تو اوابین کی جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 نفل کے بعد 2 نفل اور پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں.